اگر آپ کے سینے اور آپ کے دماغ میں بلغم جم چکی ہے تو یہ آپ کے لیے کتنی خطرناک ہے، آپ کے جسم کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور اگر ایسی صورت ہو چکی ہے تو آپ کو اس کا علاج کیسے کرنا ہے، میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمی ہوئی بلغم اگر وہ سینے میں جم چکی ہے، کھانسی کے ساتھ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یا وہ دماغ میں جم چکی ہے، یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ آپ کے پھیپھڑوں میں انفیکشن پیدا کر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اگر دماغ میں جم چکی ہے تو آپ کے دماغ میں فطور پیدا کر سکتی ہے، جس سے آپ کو مالی کھولیا، وہم کا شکار، آپ ایسی دماغی جو طرح طرح کی بیماریاں ہیں ان کا شکار ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنے میں بلغم کا جمنا یا بلغم، اس کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو چکی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو گھر میں احتیاطی تدابیر کے طور پر آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے نیم گرم پانی آپ نے پینا بھی ہے، اور اس کو آپ نے اپنے سر پر اور اپنے سینے پر بھی ڈالنا ہے، جتنا کہ آپ کا جسم برداشت کر سکے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بھاپ کا بھی استعمال کرنا ہے، بھاپ آپ نے لینی ہے، خواہ وہ آپ نیبولائزر کر لیں یا آپ کسی برتن میں پانی ڈال کر اس کی سادہ بھاپ ہی آپ لے لیں۔ یہ تو ہے ابتدائی احتیاطی تدابیر اگر ایسی صورت پیدا ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا ایک انتہائی اہم نسخہ بھی بتاؤں گا، جس کے استعمال سے انشاءاللہ جتنی بھی بلغم جم چکی ہے وہ آپ کی انشاءاللہ خارج ہو جائے گی، اور آپ اپنے جسم کو بالکل ایزی محسوس کریں گے، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ کیونکہ اگر بلغم جم جاتی ہے تو انسان بالکل بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ دماغ میں خاص کر جم جائے تو انسان جو ہے وہ کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس کا نسخہ نوٹ فرما لیں جو انتہائی کارآمد ہے۔ اس میں دو طرح کے نسخے بتاؤں گا۔ اگر تو سینے میں بلغم جم چکی ہے، کھانسی کے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو اس کا نسخہ الگ ہے۔ دماغ میں بلغم جم چکی ہے تو اس کا نسخہ الگ ہے۔ سب سے پہلے سینے میں اگر آپ کے بلغم جم چکی ہے تو اس کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ یہ نسخہ آپ نے دماغ والے علامات میں استعمال نہیں کرنا۔ شہد جو آپ نے خالص لینا ہے 50 گرام، اس کے ساتھ آپ نے کلونجی لینی ہے 15 گرام، ملٹھی آپ نے لینی ہے 15 گرام، 7 ملٹھی آپ نے لینی ہے 10 گرام۔ یا جو خشک چیزیں ہیں شہد کے علاوہ، ان تمام کو آپ نے باریک پیس لینا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے شہد میں مکس کر لینا ہے، یہ ایک چٹنی سی کی صورت بن جائے گی۔ اس چٹنی کو آپ نے 1 سے 1.5 چمچ، یہ مقدار تو تھوڑی سی کافی زیادہ ہوگی، لیکن 1.5 چمچ آپ نے استعمال کرنی ہے، وہ مکمل بھر کر چمچ کو۔ تو اس کے اوپر سے آپ نے نیم گرم پانی پینا ہے۔ صبح اور شام آپ 3 دن تک اس طرح استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی جو سینے کی بلغم ہے وہ خارج ہو کر آپ کا سینہ جو ہے وہ نرم ہو جائے گا، اور آپ کی جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کو دماغ میں بلغم کی جمنے کی جو ہے علامات ہیں، سر میں درد ہے اور ایسی دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تو نسخہ نوٹ فرما لیں۔ استخدوس، جس کو حکیم حضرات دماغ کا جھاڑو بھی کہتے ہیں، یہ دماغ میں سے جو بلغم، جمی ہوئی بلغم یا رطوبتیں جو جم جاتی ہیں ان کو خارج کرتا ہے۔ اس کے استخدوس آپ نے 50 گرام لینا ہے، کالی مرچ آپ نے 25 گرام لینی ہے، دھنیا آپ نے 15 گرام لینا ہے۔ ان تمام 3 چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے۔ اس سفوف کو آپ نے صبح، دوپہر اور شام 3 وقت استعمال کرنا ہے 3 دن کے لیے، نیم گرم پانی کے ساتھ۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی جو دماغ میں بلغم جمی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ آپ کی صاف ہو کر خارج ہو جائے گی، ناک کے ذریعے خارج ہو جائے گی، یا معدے کے ذریعے، پخانے کے ذریعے آپ کی بلغم خارج ہو جائے گی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین۔